الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک میرے رب عزوجل کے ہاں میرے 10 نام ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ پاک میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے۔ میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں حاشر ہوں کہ اللہ میرے قدموں پر بندوں کا حشر فرمائے گا، یعنی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر دوسرے لوگ۔ میں رسول اللہ رحمتہ یعنی باعث رحمت ہوں۔ میں رسول التوبہ ہوں یعنی میری برکت سے اس امت کی توبہ قبول ہوگی۔ میں رسول الملاحم ہوں یعنی میری امت میں جہاد بکثرت ہوگا۔ میں رسول مکفہ ہوں کہ تمام انبیاء کے آخر میں آیا ہوں۔ میں رسول قسم ہوں۔ حضرت سیدنا ابو البختارہ سید بن فیروز طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسم سے مراد کامل اور جامع ہے۔ جان لیجئے جو شخص بھی تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے یا ان روایات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، افعال، احوال، عادات، طبیعت، مختلف اقسام کی مخلوق کے ساتھ حسن تطبیق، قانون الہی کے مطابق ان کے انتظام کی طرف رہنمائی، ہر طرح کے لوگوں کو مانوس کرنے اور انہیں اپنی اطاعت کی طرف لانے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز وہ اس کے ساتھ ساتھ ان روایات کی طرف دھیان دیتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشکل سوالات کے حیرت انگیز جوابات، مخلوق کے مصالحہ کی انوکھی تدبیریں اور ظاہر شریعت کی تفصیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عمدہ اشارات منقول ہیں کہ جن کی ابتدائی باریکیوں کا ادراک کرنے سے فقہا اور دانشور عمر بھر عاجز رہے تو ایسے شخص کے لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ خوبیاں طاقت بشری سے حاصل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ طائی سماوہ اور قوت الہیہ کی مدد کے بغیر ان کے حصول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ کسی جھوٹے اور فریبی شخص کے لیے ان تمام باتوں کا پایا جانا محال ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف اور احوال مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر قطعی دلیلیں ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خالص عربی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو وہ پکار اٹھتا، یعنی اللہ پاک کی قسم، نعوذ باللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ شخص صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمہ کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دے دیتا تھا، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا مشاہدہ کیا اور سفر و حضر، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ احوال کو سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ یہاں ہم نے حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اخلاق کریمہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں اور محاسن کا علم ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے، بلند منصب اور بارگاہ الہی میں عظیم مرتبے پر تنبیہ ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام خوبیاں عطا فرمائیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی مخلوق سے نہیں پڑھا، نہ علم حاصل کیا، نہ کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ ہی طلب علم کے لیے سفر فرمایا، اور جاہل عرابیوں کے درمیان در یتیمی اور ضعیفی کی حالت میں رہے۔ لہٰذا اگر یہ صریح وحی نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق و آداب کی خوبیاں اور مصالحہ فقہ کی معرفت کہاں سے حاصل ہوتی؟ دیگر علوم تو اس کے علاوہ ہیں، جائگہ اللہ عزوجل، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبوت کے ساتھ خاص باتوں کی معرفت
قوت بشریہ میں ان کا ادراک کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for recitals. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone parts the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر حضور کی جانب سے منہ پھیر کر اللہ کا قرب چاہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجہ کی ناراضی اور غضب کا حقدار ہے۔ وہ غایت درجہ کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے۔ اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں اور اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہیں۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں پھرتا ہے۔ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مبغوض ہے، مطرود ہے، مہجور ہے، ممکور ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سچا اور پکا مومن کب بنوں گا؟ فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا، جب تم ان کے طریقے پر چلے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے کرے، اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے۔ پھر فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بہت زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار، جس دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ میرے اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سید المکرم حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرا فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔